اچھا، 10 روزہ سوگ جو یہ ابھی منایا گیا، اس حوالے سے، واقعہ کربلا کے حوالے سے، اس سے اخذ کیا ہوا؟ یہ کس وجہ سے رونما ہوا اور اس سے نتائج کیا برآمد ہوئے یا ہونے چاہیے؟ تو میرے نہایت محترم بھائیوں، اب بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے ابتدائے آفرینش سے ایک بات کی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفہ۔ اب وہ خلیفہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، خلیفہ اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ نیابت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قائم مقام، کہ جو میرے احکامات ہیں اس کو آپ نے من و عن اسی طرح لاگو کرنا ہے۔ جس طرح ہم ذمہ دار لوگ اکثر مزیرے رکھتے ہیں کہ مزیرہ اپنی مرضی سے وہ فصل بھی نہیں کاشت کر سکتا، وہ پوچھتا ہے کہ یہ والی فصل لگا لوں، یہ لگا لوں یا یہ لگا لوں، اس کو احکامات جاری کیے جاتے ہیں تب وہ آگے کام کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس خلیفہ کا کام کیا ہے۔ وہ کام بھی بتا دیا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں۔ خلیفہ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو عدل و انصاف پر قائم رکھے اور خود بھی قائم رہے، یہ ہے خلیفہ کا کام۔ تو یہ واقعہ کربلا ہمیں ایک بات کی جو نصیحت کرتا ہے یا ایک بات کی طرف جو ہمیں آگاہی دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام، وہ عدل و انصاف کا نظام جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس انسان کو بنایا تھا، وہ خلافت بادشاہت میں تبدیل ہو گئی، وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، جس میں اللہ کے احکامات کے علاوہ انسانی ذاتی خواہشات کے احکامات چلنے لگے، اور جس کے نتائج یہ نکلے کہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہی خلافت کا نظام، وہی انبیاء کی میراث کا نظام، جس وجہ سے انبیاء آئے تھے، وہ نظام جو ہے اس دنیا پر قائم کرنا ہے، اور اس نظام کے قیام کے لیے جماعت اسلامی جد و جہد کر رہی ہے، اور اس جد و جہد میں آپ لوگ شرکت کریں اور ایک ہراول دستے کی صورت میں حسینی ہونے کا کردار ادا کریں تاکہ ہم اللہ کے ہاں ماجور ہو سکیں۔